لوگ کہتے ہیں ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام نہیں بنتے۔ یہ بات آپ جو بھی سن رہے ہو ان کو دل سے ضرور لگی ہوگی کہ ہم نے اتنی ہزار تسبیح پڑھ لی، ہم نے اتنے ذکر کر لیے، لیکن ہمارا کام نہیں بنا، ہمارا وظیفہ کسی کام کا نہیں ہوا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تسبیح اور ذکر کے اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کے کام کیوں نہیں بنتے؟ چلیں آج اس پہ بات کرتے ہیں، اور ضرور یہ پورا دیکھیے گا۔ دیکھیں، اگر یہ ویڈیو آپ نے کہیں پہ بھی اگر اسکپ کی یا اس کو کمپلیٹ نہیں دیکھا تو وہ مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہر ایک جو لفظ ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، اور آخر میں لائک کر دینا۔ اگر دلچسپی نہیں رکھتے تو چھوڑ دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ خامخواہ اس ویڈیو کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں پہلے تسبیح۔ تسبیح کا لفظ یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ذکر کا لفظ بھی موجود ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی کام اگر اس کے روح کے مطابق کیا جائے گا تو وہاں سے رزلٹ ملے گی۔ اس کا جو مقصد ہے، ایک چیز کا مقصد، وہ اگر اسی حساب سے اس کو یوز کریں گے تو اس کی رزلٹ ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ تو تسبیح کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ سوچ لیں۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ وہ تعریف کے لائق ہے، وہ حمد کے لائق ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور تسبیح صرف انسان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ سائیڈ میں رکھ دیں، اب آ جائیں ذکر پہ۔ قرآن میں ذکر کا مقصد ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنا، اللہ کی نصیحت بتانا، یاد دہانی کروانا، یہ ہے ذکر۔ اب ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت بھیجی ہے کہ تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی نصیحت اللہ کو سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے ہم وہی چیزیں اللہ کو سنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف آئی ہیں نصیحت کے طور پہ، وہی نصیحت ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اب تیسری بات پہ آ جائیں، اصل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ دعا کریں، آپ مجھ سے مانگے میں سنتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن تسبیح اور ذکر، یہ دونوں کام یہ آپ کر کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دوسرے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں، وہ جو نہ تسبیح کر رہے ہیں نہ ذکر کر رہے ہیں، کیا ان کا کام نہیں ہو رہا؟ ویسٹرن ورلڈ پوری دیکھ لیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ تو دعائیں کچھ بھی نہیں مانگتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تسبیح اور یہ اذکار جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دعا مانگنے کے لیے نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں کہ نہ میں دوزخ کی آگ سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے جنت کی لالچ ہے، میں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس چیز کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ ہم اگر تسبیح کریں تو صرف یہی ایک ہمارا نیت ہونی چاہیے کہ ہم تسبیح اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ پرند چرند یہ جو کچھ تسبیح پوری کائنات کر رہی ہے، کیا وہ سارے کام نکلوانے کے لیے کر رہی ہے اللہ سے؟ سوچیں ذرا، ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ سے کام نکلوانے کے لیے ہم تسبیح کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رشوت دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ تسبیح کریں، صرف یہ نیت کر کے کریں
کہ وہ اس تسبیح کے لائق ہے، خود بخود کام بنیں گے آپ کے. وہ دلوں کا مالک ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے کام کیسے بنانے ہیں. آپ کوشش کرتے رہیں، آپ کے کام بنیں گے. لیکن تسبیح جب کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ وہ لائق ہے اس تعریف کے. اور ذکر اللہ کا، اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے دین کو یاد کریں، کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا کہ ہم پھر دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ دونوں چیزیں، ذکر ہو یا تسبیح، تب جا کے اثر کریں گی جب یہ دونوں چیزیں لالچ سے باہر ہوں گی. آج تک مجھے جتنے بھی، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مجھے جتنے بھی میسیجز آئے ہیں زیادہ تر وہ سب یہی آئے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں ذکر کر رہے ہیں، ہم فلاں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں وظیفہ کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں بن رہا. بھائی آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کام بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ پہلے جو بھی ذکر کر رہے ہو، جو بھی تسبیح کر رہے ہو، اس کا مقصد سمجھو، پھر خود بخود اس کا اثر ہوگا آپ کی لائف میں. یہ پازیٹیو ہو کے آپ کے پاس آئیں گی چیزیں. اس سے میں انکار نہیں کرتا، میں بالکل ان چیزوں سے انکار نہیں کرتا. تسبیح بھی کریں، ذکر بھی کریں، اذکار بھی کریں، مراقبہ بھی کریں، وظیفہ بھی کریں. میں کسی چیز کو نگلیکٹ نہیں کر رہا، منع نہیں کر رہا. لیکن نیت آپ کی کیا ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں ہمارا کام نہیں بنتا، میں نے 10 دن یہ وظیفہ کیا، مجھے کچھ نہیں ملا، میری زندگی گزر گئی، میں ذکر کرتا رہا، یا حیو یا قیوم، یہ فلاں ذکر کیا میں نے، یہ جلالی کیا، یہ میں نے رحمانی کیا، مجھے کچھ نہیں ملا، جمالی کیا، جلالی کیا، مجھے کچھ نہیں. تو آپ کو کچھ ملنے کے لیے کر رہے ہو. یہ چیزیں تو آپ کو چھوڑنی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی تسبیح، آپ کے ذکر، آپ کے وظیفے میں، آپ کی دعاؤں میں اثر ہو، تو مہربانی کر کے یہ نیت اپنی اندر سے ختم کریں. پہلے تو یہ ختم کر دیں کہ یہ کچھ کرنے سے مجھے ملے گا. اللہ تو ویسے ہی دے رہا ہے. ذرا سوچیں صحیح، اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کو کیا کیا ملا ہے. کیا اس کے لیے آپ نے مانگا تھا؟ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں مانگی تھی جو آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے؟ نہیں. اس میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور آگے بھی آپ کو عطا کرے گا. وہ دینے گا، اس کا خزانہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وہ آپ کو دیتا رہے گا، اس کی نعمتیں برستی رہیں گی، ہر چیز آپ کو ملتا رہے گا. آپ کو تعریف کرنی ہے، آپ کو تسبیح کرنی ہے، آپ کو ذکر کرنا ہے، آپ کو وظیفہ کرنا ہے، تو وہ اس نیت سے کریں کہ وہ لائق ہے. وہ ہستی جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، وہ اس چیز کے لائق ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کا ذکر کریں. نہ کہ ہم اس کی تعریف اس وجہ سے کریں، ذکر اس وجہ سے کریں جیسے ہم کسی باس کے پاس جاتے ہیں اور باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تعریف کر کے اور اپنا کام بٹرنگ کر رہے ہیں. ہم تعریف کر کے اپنا کام نکلوائیں گے. یہ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اسی چکر میں ہمارے سالوں سال نکل جاتے ہیں. جھوٹے پیر، جھوٹے جو مرشد بیٹھے ہوئے ہیں اپنی درباریں سجا کے، دکانیں کھول کے، وہ اپنے کام نکلواتے ہیں. وہ پیسہ، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو تبرک بھی مل رہا ہے، ان کو آپ سب کچھ دے رہے ہو. وہ آپ کو پھر بڑے اجازت دیتے ہیں، بھائی یہ وظیفہ جا کے کرو، میری اجازت ہے، میں بڑا شیخ ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا نام، اللہ کے جو بھی صفات نام ہیں ان کا ذکر بھی کرو، اللہ کی تسبیح بھی کرو، سبحان اللہ بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، یا رحمان یا رحیم یا کریم بالکل کرو، یا اللہ اس کا ذکر بھی کرو. ان سب چیزوں کو چاہے گنتی میں کرو یا بنا گنتی میں کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنا انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج تک لوگ یہی نہیں سمجھ پائے عبادت کیا ہے. عبادت عبادت سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ عین با دال. عبد کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عبد کا مطلب ہے نوکر. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نوکر بنایا ہے. تو جو عبادت ہے اس کا مطلب ہے نوکری.
جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنی، وہ کون سی نوکری ہے، وہ کون سی غلامی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ کے اور روزہ حج زکوٰۃ یہ دے کے آپ آزاد ہو گئے؟ نہیں، اصل نوکری یہ ہے کہ جو کچھ دین میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کو فالو کرو۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے ہو، اپنے نفس پہ کا کتنا تزکیہ کیا ہے، آپ کتنے طاہر ہو، آپ کتنے صادق ہو، اس کے بارے میں یہ ہے نا اللہ کی نوکری۔ یا اللہ کی نوکری یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کیا، تسبیح پڑھ رہے ہو، اور جو اب معاملات ہیں زندگی کے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان پہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی چلا رہے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دماغ سے چیزیں نکال دیں۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات کہ تسبیح کریں، ذکر کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کے لائق ہے، تسبیح کے لائق ہے، نہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رشوت یا بٹرنگ دے کے اپنے کام نکلوائیں۔ دعا کرتے رہیں، ساری زندگی دعا کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی کرے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خام خواہ صرف ساری زندگی یہ گزر گئی کہ میرا دکان نہیں چل رہا، میں یہ وظیفے کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں یہ فلاں وظیفے کر رہا ہوں۔ کیا یہ چیزیں اسی لیے ہیں؟ یہ تو معاشرے کے، یہ تو نظام کا سسٹم ہے، یہ تو آپ نے چلایا ہے۔ ایسے بھی معاشرے ہیں جہاں پہ اگر جاب نہیں ہوتی تو لوگوں کو وظیفے مل رہے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ کام نہیں چلے گا، وہاں پہ پھر دوسرا وظیفہ چلے گا بزنس کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بزنس، یا کوئی ایسا میری شادی نہیں ہو رہی، لڑکیاں مجھے میسج کرتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہوتی، اور وہ فلاں لڑکا ہے میں اس کو پسند کرتی ہوں، اور کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ میرا کام بن جائے اور میں اس سے شادی کروں۔ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ بابا پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک لڑکا یا کوئی بھی آپ کو لفٹنگ نہیں دے رہا، تو اپنی عزت نفس کیوں خراب کر رہی ہو، اس کے پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ اور اگر مسلمان ہو، قرآن پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، تو یہ چیز، اس چیز پہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ شادی کا معاملہ آپ کا اختیاری نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی لکھی ہوگی وہیں پہ ہوگا۔ آپ چاہے 10 عشق کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کی شادی لکھی ہے وہیں پہ ہوگا۔ کوئی ایسا عمل، ہاں دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اگر کوئی آپ کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپروچ کر رہی ہو، آپ کی عزت نہیں ہو رہی، وہ لڑکا یا لڑکی آپ کو عزت نہیں دے رہی، آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا، آپ اپنی عزت نفس خراب کر کے اپنی والدین کی بے عزتی کروا کے آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ کی بے عزتی ہے، اس میں آپ اپنی بے عزتی کروا رہے ہو، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، چھوڑ دیں، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا خود بخود رشتہ آپ کے پاس چل کے آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وظیفے کرتے، اگر اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آ جائے، وظیفے کا مطلب یہ جو انہوں نے بنایا ہے، ہمارے جو یہ سو کالڈ پیر مرشد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو وظیفے، وظائف اور یہ ذکر، اذکار، تسبیح یہ جو بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جو چاہے آپ 10,000 مرتبہ کوئی بھی پڑھ کے آیتیں یا کوئی بھی چیز پڑھ کے آپ اللہ سے کام نکلواؤ گے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ اگر دوسرے سنیں گے تو ہنسیں گے ہم پہ، اس لیے تو ہنس رہے ہیں، آج ہنس رہے ہیں ہم پہ، اسلام پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، جگہ سائی ہو رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ پہ یہ ساری چیزیں مسلط کر دی ہیں، جھوٹے لوگوں کی دکانداری چلانے کی وجہ سے، کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ کی معیشت، جو چاہیں ہم اللہ سے کام نکلوا سکتے ہیں۔ ایسے بنگالی بابا، فلاں بابا بہت پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کسی کو اگر اپنا غلام بناؤ تو بن جائے گا، شادی کسی سے کروانی ہے تو ہو جائے گی، عملیات ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، تعویذ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہو؟ ایک دو جگہ پہ اگر کوئنسیڈنٹلی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ مان لیتے ہو کہ یہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا ہے یا اس چیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا،
10 چیزوں میں اگر آپ کو یہ وظائف کریں گے، تعویذ کریں گے، اس میں 2 چیزیں خود بخود ہو جائیں گی، ہونے والی ہوں گی، تو پھر آپ کا ایمان پکا ہو جائے گا کہ نہیں یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو تسبیح اور تعویذ اس اذکار ذکر کا اثر اس لیے نہیں ہوتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کا حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعریف کے لائق ہے، اس لیے ہم تعریف کریں گے۔ ہمارے ہونٹوں پہ، ہمارے دل کی دھڑکن میں اللہ کی تعریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلتا رہے، صرف اس لیے کہ وہ ہستی اس چیز کے لائق ہے۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کا دین، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں وہ خود کو بھی یاد رکھنا ہے، ذکر یاد رکھنا ہے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اس میں کوئی ہماری پیچھے لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بٹرنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی رشوت نہیں ہونی چاہیے، کوئی کام بنانے والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں سائیڈ میں رکھ کے ہاں دعا ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے دعا میں یہ چیز، یہ لفظ ضرور شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی سب کچھ صحیح کارساز ہے، کہ جو میرے لیے بہتری ہو وہی مجھے مل جائے۔ میں یہ امید کروں گا کہ آپ نے بات کو سمجھا ہوگا، اس چیز کو غلط وے میں نہیں لے کے گئے ہوں گے، چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس تسبیح اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو لوگ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اس سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ شکریہ۔